حضرت ایک سبق آموز واقعہ ہے، کچھ یوں سنتے ہیں کہ لیلا اور مجنو کے حوالے سے کہ لیلا ایک لنگر بانٹ رہی ہوتی ہے اور مجنو اس قطار میں کھڑا ہے جس میں وہ تمام لوگ وہ لنگر وصول کر رہے ہیں۔ جب مجنو کی باری آتی ہے تو وہ اپنا پیالہ لیلا کے آگے کرتا ہے اور لیلا وہ پیالہ زمین پر مار کے توڑ دیتی ہے غصے میں۔ مجنو شرمندہ ہونے کی بجائے اس بے عزتی پر ایک طرف ہو کر ناچنے لگتا ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں، دیوانے، اس نے تیرا پیالہ توڑ دیا اور تو خوشی سے ناچتا ہے؟ تو مجنو یہ جواب دیتا ہے کہ صرف میرا توڑا، اس پوری قطار میں سے صرف میرا توڑا، یعنی کہ مجھے منفرد کر دیا دیگر تمام سے۔ یعنی کہ جب ہماری زندگی میں کچھ ایسا مختلف ہوا کرتا ہے جو سب کے ساتھ نہیں ہو رہا، کوئی مصیبت ہماری زندگی میں درپیش آ جایا کرتی ہے، تو ہم قدرت کی نظر میں منفرد ہو جایا کرتے ہیں، تھوڑے الگ ہو جایا کرتے ہیں۔ ان کی خاص توجہ ہوا کرتی ہے ہمارے اوپر، اگر ہم اس یقین کے ساتھ چلیں کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، انہوں نے بتا رکھا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جلد ہی کچھ ایسا عطا کروں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ انہوں نے تمام جہانوں کے ترازو اٹھا رکھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک تدبیر ہم کرتے ہیں اور ہم سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ تب ہمیں یہ سہارا ملتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری کمر تھپ تھپائی جا رہی ہے، ہمیں یہ آسرا دیا جا رہا ہے کہ کوئی ذات ہے جو سب دیکھ رہے ہیں، جو منصف ہیں، جو سمیع ہیں، جو بصیر ہیں، جن کو کچھ بتانے کے لیے لبوں کو جنبش دینی نہیں پڑتی، وہ دل کی دھڑکنوں کو سن لیا کرتے ہیں، وہ نم پلکوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، اور پھر ان کے آگے دیگر تمام لوگوں کے وہ پلانز، وہ تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو گرانے کے لیے، دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے لوگوں کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ وقت بدلتا ہے، کوئی بھی وقت سدا رہتا نہیں ہے، برا وقت سدا رہتا نہیں ہے۔ خاص بات اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ بتا کے جاتا ہے۔ جب ایک انسان کسی مشکل وقت میں اس سے نکلنے کی کاوش کر رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہیں گے کیپیسٹی بلڈنگ۔ جب ہم ایک مشکل سے نکل کر دوبارہ ابھرتے ہیں تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں۔ آنے والی زندگی میں ہمیں بہت سے ایکسپیرینسز حاصل ہو چکے ہوتے ہیں، ہم بہتر طور پر ابھرتے ہیں، ہماری کارکردگی میں بہتری آ چکی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان بڑا طاقتور ہوا کرتا ہے، جس قیامت کا تصور بھی نہیں کر سکتا وہ بیت جاتی ہے اور سہ جاتا ہے۔ تو جی ہاں، ہم انسانوں کے اندر بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں، ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور کوئی مشکل وقت اگر آتا ہے تو یہی سوچنا چاہیے کہ ہم وہ انسان جو ایک خالی ذہن اس دنیا میں آتے ہیں، غیر تربیت یافتہ آتے ہیں، جو کچھ ہم نے نہیں سیکھا، یہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، یہ وقت بھی اسی تمام کا ایک حصہ ہے، اور آج جو ہم سیکھ جائیں گے کل ہمیں اس کے مثبت نتائج ضرور ملیں گے، کیونکہ وقت تو برا ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اچھا وقت ضرور آئے گا، اور رہتا اچھا وقت بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ جو نقصان ہوا اگر آپ اس کو سہ گئے، جو تکلیف پہنچی آپ اس کو سہ گئے، تو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی، آپ اتنا زور رکھتے تھے کہ آپ نے اس کو سہ لیا، آپ کے اندر اتنی مدافعت تھی کہ آپ نے اس کو سہ لیا۔ آنے والا وقت یقیناً بہتر ہوگا اور آپ کے حق میں ہوگا۔